ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے شکیل بن حنیف، ریاض احمد گوہر شاہی اور جاوید احمد خانوی کے حوالے سے جو ان کے باطنی نظریات ہیں وہ پیش کیے جا رہے تھے۔ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہ استاد مدرسہ خادم الاسلام حافظ کے ذریعے نہایت ہی عمدہ اور خوبصورت انداز میں اپنا محاضرہ حضرت نے پیش کیا ہے۔ اللہ پاک بجائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہمارے درمیان جو محاضرہ آتی ہے مشاجرات صحابہ کے عنوان سے پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کے درمیان جو آپسی اختلافات ہوئے، مختلف مواقع پر آراء کا اختلاف ہوا، اس کی کیا حقیقت ہے یا اس کی کیا بنیاد ہے، اور اس تعلق سے ہمیں کس راہ کو اختیار کرنا چاہیے، یا ہمارے ذہن میں اس حوالے سے کوئی شک و شبہ ہے تو اس کے ازالے کے لیے کیا تدبیر یا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس حوالے سے یہ محاضرہ پیش کیا جائے گا۔ جامع مسجد امروہہ سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی مشاہد الاسلام صاحب دامت برکاتہ، تعلق دیوبند کے مایہ ناز طالب علم رہے، اپنے دور طالب علمی میں تقریباً 5 سال شعبے مناظرہ کے ناظم رہے۔ اس میدان سے خاص منصیت ہے، خاص دلچسپی ہے۔ شعبے مناظرہ سے وابستگی کی اس بات کی دلیل ہے، مزید 5 سال اس کی نظامت کے ذمہ داری کو سنبھالنا۔ میں حضرت سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور مشاجرات صحابہ کے عنوان پر اپنا محاضرہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه نستعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: لقد رضي الله عن المؤمنين، صدق الله العظيم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے مشاجرات صحابہ۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق جو کچھ غلط فہمیاں پیش کی جاتی ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ صحابہ سے متعلق جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہی مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص مشاجرات صحابہ میں گفتگو کرتا ہے، زبان کو نہیں روکتا، تو مشاجرات صحابہ میں گفتگو کرنا یہ صحابہ کی عدالت کو بھی خراب کرنا ہے اور صحابہ کے معیار ہونے کو بھی باطل کرنا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مشاجرات صحابہ میں اپنی زبان کو نہ روکیں تو صحابہ کی عدالت بھی محفوظ نہیں رہتی اور صحابہ کا معیار ہونا بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اور اگر ہم مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں کف لسان اختیار کریں، زبان کو روکے رکھیں، تو پھر صحابہ کی عدالت بھی باقی رہتی ہے اور صحابہ کا معیار حق ہونا بھی باقی رہتا ہے۔ آپ کے سامنے جو گفتگو پیش کی جائے گی اس کا مختصر طریقے سے ایک اجمالی تعارف پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، اور پھر متفرق طور پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہماری گفتگو میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں لفظ مشاجرات کے معنی کیا ہے اور لفظ صحابی کے معنی کیا ہے۔ پہلے یہ دو باتیں ہم کو الگ الگ سمجھنی ہوگی۔ اس کے بعد ہماری گفتگو کا دوسرا عنوان ہے
کہ مشاجرات صحابہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس وقت مراد کیا لیا جاتا ہے؟ تیسری چیز ہماری گفتگو کے عنوان میں ہے کہ مشاجرات صحابہ یعنی جو صحابہ کے آپس کے اختلاف ہیں، اس کا محرک اور اس کا سبب کیا بنا ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے صحابہ جیسی مقدس جماعت اختلافات اور جھگڑوں کا شکار ہو گئی؟ محرک صحابہ کے اختلافات کا کیا ہے اور محرک صحابہ کے اختلافات کے کون ہیں؟ یہ دو باتیں ہماری گفتگو میں بہت اہمیت کی حامل ہوں گی۔ ایک چوتھی چیز اس میں کہ خلافت راشدہ، آپ یوں کہیں کہ خلافت وقت، چونکہ ہم مشاجرات صحابہ کو سمجھ رہے ہیں قرن اول میں جا کر کے، اور قرن اول میں بھی دور خلافت راشدہ میں، تو خلافت وقت کے خلاف جو سازشیں کی گئی ہیں تو ان سازشوں میں کتنے زمانے رہے کہ جن زمانوں کے نتیجے میں یہ مشاجرات صحابہ تک پہنچا گیا اور مشاجرات صحابہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مشاجرات صحابہ میں بنیادی کردار ادا کرنے والے کون لوگ تھے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ سبائی فتنہ، آپ نے بارہا یہ لفظ سنا ہوگا۔ سبائی فتنہ اس میں محرک بنا ہے۔ سبائی فتنہ کتنے مقامات پر کام کر رہا تھا، اس کے مرکز کہاں کہاں پر تھے، اس کی نشاندہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ کہ یہ جو سبائیوں کی جماعت تھی تو اس جماعت میں کتنے قسم کے افراد شامل تھے۔ کبھی کبھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو کبھی ہم صحابی کے نام کو دیکھ لیتے ہیں، کبھی کسی تابعین کے نام کو دیکھ لیتے ہیں، تو تاریخ پڑھتے ہوئے الجھن ہوتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں اتنے بڑے بڑے لوگ آگے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کو ہمیں ایک نقطے پر اور اصول پر رکھ کر کے سمجھنا ہے کہ اس سبائی تحریک میں بنیادی طور پر کتنے قسم کے لوگ کام کر رہے تھے اور وہ کس مجبوری کی وجہ سے اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے مشاجرات صحابہ جو لفظ بولا جاتا تو یہ کتنے وقت کا زمانہ ہے، یعنی کتنے سال رہا، 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال، اس کی وضاحت۔ اسی طریقے سے مشاجرات صحابہ کن چیزوں میں ہوا بولا جاتا مشاجرات صحابہ، تو کیا مراد لیا جاتا ہے اس سے؟ کن چیزوں میں صحابہ کے مشاجرات ہوئے ہیں؟ مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں امت کا موقف کیا ہے، علماء کا نظریہ کیا ہے؟ بالکل قرن اول سے لے کر کے اس سلسلے میں علماء کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک بنیادی وجہ یہ کہ مشاجرات صحابہ، ٹھیک ہے صحابہ کے آپس کے اختلافات، کرنا کیا ہے؟ علماء سے پوچھئے گا، کہتے ہیں کف لسان اختیار کیا جائے، زبان کو روکا جائے۔ زبان کو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 4 وجوہات ہم نے تحریر کی ہیں، اور ان 4 وجوہات کو اگر ہم سمجھ لیں تو صحابہ کی عدالت، صحابہ کی معیاریت اور مشاجرات صحابہ پر گفتگو کرنا اور اس مسئلے کو سمجھنا ہمارے لیے حد درجے آسان ہو جائے گا۔ اخیر میں ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مشاجرات صحابہ، اس سلسلے میں ہم روایات کو اگر قابل اعتبار مانے تو کن اصول کی بنیاد پر ہم روایات کو قابل اعتبار مانے؟ آپ پڑھتے ہیں کہ تاریخ تبلیغ کے حوالے سے ایک بات آ گئی، ابن نصیر جزری کے حوالے سے آ رہی ہے، البدایہ والنہایہ میں آ رہی ہے، پھر ایک روایت بخاری میں آ رہی ہے، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ یہ حدیث اور تاریخ کا فرق ہے۔ تو ہم نے کتب حدیث اور کتب تاریخ دونوں کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ کو پرکھنے کے کیا اصول ہیں اور حدیث کو پرکھنے کے کیا اصول ہیں، ان دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتب تواریخ میں قابل اعتبار تاریخیں کون سی ہیں اور کتب احادیث میں کون سی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کے اوپر علماء نے نقد کیا ہے؟ معتبر روایات کون سی ہیں، غیر معتبر روایات کون سی ہیں؟ اور تاریخ کی کتابوں میں معتبر راوی یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس
اس پر گفتگو کرنا یہ ایک لمبا کام ہوگا، لیکن بڑی آسانی سے یہ بتا دینا کہ غیر معتبر روات کتنے ہیں یا ان کی کون کون سی خاصیتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو غیر معتبر قرار دیا گیا، اس کی وضاحت بھی ہمارے سامنے ہوگی۔ اب آخر میں ایک بات رہ جاتی ہے، آپ مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں دنیا بھر کی باتیں کریں کہ یہ تاریخی روایت ہے، یہ ایسی ہے، یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، کمزور ہے، سب کو آپ نے اٹھا کر کے پلٹ دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں جو باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان میں کیا کیا جائے گا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو ان چیزوں پر آپ کے سامنے یہ بہت مختصر اور محدود وقت میں، اب تو اور 15 منٹ باقی رہے ہیں، اس میں آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم لفظ مشاجرہ پر بات کرتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ مشاجرہ یہ شجر سے مشتق ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ مشاجرہ یہ مشاجرات کی جمع ہے جو شاجرہ کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپس کے اختلافات۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ شجر کے اصل معنی آتے ہیں تنے دار درخت کے، جس کی شاخیں اطراف میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ باہمی اختلافات اور منازعات کو اسی مناسبت سے مشاجرہ کہا جاتا ہے، چونکہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، تو اسی طریقے سے درخت کی شاخیں بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو باہمی اختلافات کو اسی مناسبت کی وجہ سے مشاجرے سے تعبیر کیا گیا۔ جس طرح درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف پڑتی ہیں، اسی طرح مشاجرے میں آپس میں رائیوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ لفظ مشاجرہ کی تحقیق ہے۔ دوسرا لفظ ہے لفظ صحابی۔ تو صحابی کے سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں آ بھی چکی ہوں گی۔ مختصر طریقے سے حافظ ابن حجر نور اللہ مرتضی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد 1 صفحہ 9 پر تحریر فرمایا، من صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، جس نے اپنی زندگی میں امام الانبیاء کی صحبت اختیار کر لی، ومات علی الاسلامی، اور اسلام پر اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی۔ یہاں ایک بات رک کر کے اس تعریف کی روح سے 3 قسم کے لوگ صحابی نہیں ہوں گے۔ پہلا تو وہ شخص کہ جس نے کفر کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور کا انتقال ہوا، پھر وہ اسلام لے کر کے آ گیا، تو وہ یہ کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو صحابی نہیں مانا جائے گا۔ جیسے شاہد قیصر کا ایک قاصد تھا جس کا نام ترنوخی لکھا ہے مورخین نے، محدثین نے، تو اس کو صحابی نہیں بولا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جنہوں نے وفات کے بعد دفن سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کا انتقال ہو گیا، خبر مشہور ہوئی، امام الانبیاء انتقال فرما گئے، لوگوں نے آ کر کے امام الانبیاء کا دیدار کیا، زیارت کی، تو کیا ان لوگوں کو صحابی بولا جائے گا؟ تو ان کو بھی صحابی نہیں بولا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو زبیر ہے، حضرت خویلد بن خالد زہری، یہ ساری جو گفتگو آپ کے سامنے آ رہی ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے حوالے سے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی حالت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن وہ پھر مرتد ہو گئے اور ارتداد کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی صحابی نہیں بولا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ ارتداد سے وہ لوٹ کر کے آئے، لیکن امام الانبیاء کی وفات کے بعد حضور سے ملاقات کی، مسلمان ہو گئے، پھر مرتد ہو گئے، اور اپنے ارتداد سے جو لوٹ کر کے آئے ہیں وہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو کیا ان کی صحابیت باقی ہے یا صحابیت باقی نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی صحابیت باقی نہیں رہی ہے، جیسا کہ اشعث بن قیس وغیرہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ حضرات کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بچپنے میں زیارت کی یا زیارت نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن حارث
وہ 2 سال کے بچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور اپنے منہ میں چبا کر کے ان کے اوپر تالو پر لگایا جس کو تحنیک کہا جاتا ہے. تو 2 سال کی عمر کے بچے آپ علیہ السلام کی زندگی میں رہے ہوں اور امام الانبیاء کا انتقال ہو گیا ہو، تو ایسا بچہ جو سن شعور کو نہیں پہنچا، اس بچے کو صحابی بولا جائے گا یا صحابی نہیں بولا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے. مختصر الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ سن تمیز کو جو پہنچ جائے اس کو صحابی بولا جائے گا یا نہیں بولا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں محقق بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کو صحابی بولا جائے گا اور ان کی صحبت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک دوسری بات اور ہے جو صحابیت کے تعلق سے آخری بات ہے کہ کیا صحابیت کے لیے نبوت سے پہلے نکاح کافی ہے؟ امام الانبیاء نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا. 40 سال سے پہلے کسی نے امام الانبیاء سے ملاقات کر رکھی ہے تو کیا اس کو صحابی بولا جائے گا کہ نہیں بولا جائے گا؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں بولا جائے گا. پوچھا دلیل؟ کہ دلیل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم، ان کو صحابی نہیں بولا گیا. بعض علماء نے کہا کہ صحابی بولا جائے گا. ان سے پوچھا تمہاری کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا حضرت زید بن عمر بن نفیل، ان کو حافظ ابن حجر اور دیگر محدثین نے صحابہ کی فہرست میں شامل کیا ہے، حالانکہ یہ امام الانبیاء کے دعوی نبوت سے پہلے دنیا سے انتقال کر گئے. تو عجیب اختلاف ہو گیا. حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ حضرت قاسم کو صحابی اس لیے نہیں بولا جائے گا کہ وہ سن شعور کو نہیں پہنچے تھے اور ملت ابراہیمی پر ان کا ہونا یہ واضح نہیں تھا. لیکن حضرت زید بن عمر بن نفیل کی صورتحال یہ تھی کہ یہ ملت ابراہیمی پر بہوش و حواس سلامت تھے، باقی تھے اور اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ آخری نبی یقینی طور پر آ کر کے رہے گا. تو ان کی ان دو خاصیتوں کی وجہ سے محدثین نے ان کو صحابہ کی فہرست میں شامل کیا ہے. ان دو لفظوں کی وضاحت کے بعد مشاجرات صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ تو جب ہم لفظ مشاجرات کی نسبت صحابہ کی جانب کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اختلافات اور کشیدگیاں جو صحابہ کے درمیان ظاہر ہوئی ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ بھی انسان تھے جن سے بشری تقاضوں کی بنا پر خطا اور لغزش صادر ہوئی. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 927 سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نیکوکاروں کی نیکیوں کو قبول کیا جائے اور ان کی خوبیوں کا اقرار کیا جائے اور ان کے لغزش کرنے والوں کی لغزشوں سے درگزر کیا جائے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کے درمیان جو اختلافات پیش آئے، یہ بات سننے کی، حضرات صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات پیش آئے اور کھلی جنگوں کی نوبت آئی، علماء امت نے ان کی باہمی جنگوں اور اختلافات کو جنگ و جدل سے تعبیر نہیں کیا بلکہ ازروئے ادب مشاجرے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ درخت کی شاخوں کا ایک دوسرے میں گھسے رہنا اور ٹکرانا یہ اہل ذوق کے نزدیک عیب نہیں ہوتا بلکہ درخت کی زینت اور اس کا کمال ہوتا ہے. کسی درخت پر پوپلر ہے لمبا سا کھڑا ہوا اور اس پر شاخیں بھی نہیں ہے تو کوئی بھی جس طریقے سے ایک بانس ہوتا ہے بڑا بڑا نظر آتا ہے، لیکن پورا درخت ہے کہ جس کی شاخیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہیں تو یہ اس درخت کی زینت اور اس کا کمال مانا جاتا ہے. اب یہ آگے اضافہ ہے، حضرت مفتی صاحب کی بات نہیں ہے. ان شاخوں کے ٹکرانے سے ہوا چلتی ہے اور دوسرے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام کے آپسی اختلافات عیب نہیں بلکہ امت کے حق میں مفید ہیں. اگلی گفتگو کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کی تاریخ کیا ہے. تو اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 11ویں سال
یعنی سن 34 ہجری سے عالم اسلام دور فتن میں داخل ہوا، جو کم از کم 6 سال تک باقی رہا۔ تو اس کی وضاحت یہیں پر ہو جائے، آگے عنوان آ رہا ہے لیکن وقت سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو مشاجرات صحابہ کی تاریخ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور مشاجرات صحابہ کا جو زمانہ ہے یہ 6 سال کا زمانہ ہے، جو سن 34 ہجری سے شروع ہوتا ہے، بالکل 34 ہجری کے اواخر سے 35 ہجری کا اوائل ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دور مشاجرات 6 سال کا دور ہے۔ تو اس کے ابتدائی 2 سالوں میں حضرت عثمان غنی کے خلاف باغیانہ تحریک منظر عام پر آئی، جس کے سرغنوں نے آخرکار مدینہ منورہ میں داماد رسول کے خون سے ہاتھ رکھے۔ اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کے ساتھ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ کے بعض سیاسی اور اجتہادی اختلافات رونما ہوئے، جو بعض غلط فہمیوں، بعض لفظشوں اور بعض عناصر کی شرپسندوں کے باعث جنگوں پر جا کر بھی ختم ہوئے۔ تو یہ مشاجرات کا یوں سمجھ لیجیے گا کہ تاریخی پس منظر ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مشاجرات صحابہ کا محرک اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب بھی علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ خلافت صدیقی اور فاروقی اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 11ویں سال تک مسلمانوں کی فتوحات اور خلافت کا قابل رشک ماحول اسی طرح باقی رہا۔ یہ 24 سال کا اسلامی خلافت کا دور عروج تھا، ہر طرف امن و امان اور فتوحات کا سلسلہ تھا، لیکن خلافت عثمانی کے آخری چند سالوں میں کچھ شرپسندوں نے آپ کی حکومت کو گرانے کی کوششیں کی، جو آخر میں حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کے دردناک سانحے کا باعث بنی۔ یہ وہ فتنہ تھا کہ جس کی پیشین گوئی حدیث میں کر دی گئی تھی، اور یہ وہ موڑ تھا جہاں سے امت داخلی فتنوں کے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد امت داخلی فتنوں کا شکار ہو گئی ہے۔ اب اس کے مشاجرات صحابہ کے محرک بننے والے لوگوں میں آپ نے نام سنا ہوگا ابن سبا کا۔ تاریخ ان کو بلوائیوں کے نام سے، شرپسندوں کے نام سے، سازشی عناصر کے نام سے جاری کرتی ہے۔ بانی عبداللہ ابن سبا ہے، اور اس نے ابتدائی تحریک جو شروع کی ہے تو اس میں 3 باتیں اس نے پیش کی تھی۔ لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے، عوام کا ذہن بنانے کے لیے اس نے یہ باتیں پیش کی کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے، اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ تیسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ حضرت عثمان غنی یہ اصل خلیفہ نہیں بلکہ غاصب خلافت ہیں، خلافت پر ناجائز قبضہ کرنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت علی موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنانا یہ خلافت کو غصب کرنا ہے۔ یہ اس نے 3 بنیادیں پیش کی، اور ان بنیادوں کو کن کن مقامات پر اس نے پنپنے کا موقع دیا۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قسم کے فتنے کے بنیادی مرکز 4 تھے۔ ان 4 مرکزوں میں 3 مرکز اصل تھے اور 1 مرکز غیر اصل تھا۔ ان 3 مرکزوں میں پہلا مرکز کوفہ، دوسرا مرکز بصرہ اور تیسرا مرکز مصر کا ایک شہر جس کا نام فسطاط تھا۔ یہ 3 مقامات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تینوں مقامات ابھی چند سال پہلے بسائے گئے تھے۔ کوفہ، بصرہ اور فسطاط تینوں شہروں کی تعمیر بھی نہیں تھی، یہاں کے بسنے والے بھی نہیں تھے، اور یہ تینوں شہر تجارتی مراکز شمار کیے جاتے تھے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جو مقام تجارت ہوتا ہے تو وہاں ہر طرح کے لوگ آیا کرتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں کو سازش کا مقام اور مرکز بنانے میں سہولت یہ تھی کہ یہاں ہم جو بھی باتیں کریں گے وہ پورے عالم اسلام میں بڑی آسانی کے ساتھ پھیل سکتی ہیں۔ تو یہ 3 اصل ان کے مرکز تھے، اور چوتھا مرکز تھا دمشق۔
جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور خلافت تھی، لیکن دمشق میں ان لوگوں نے علانیہ طور پر اپنی سازشوں کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ خفیہ طور پر انہوں نے اپنی سازشوں کو وہاں پر شروع کیا ہے۔ یہ سبائی فتنے کے بنیادی 3 مراکز ہیں۔ سبائی فتنے کے سازش کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کو ہم نے داخلی دور سے تعبیر کیا ہے۔ اس دور میں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مطعون کیا۔ مثال کے طور پر کہا کہ یہ کیسے خلیفہ غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں، احد میں یہ شریک نہیں، اور بیعت رضوان میں یہ شریک نہیں۔ اور آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا حضرت عثمان غنی سے ان کی چھت پر جب حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے، نیچے فتنہ پروروں نے ان سے سوالات کیے ہیں۔ یہ 12 سوالات ان لوگوں نے کیے تھے۔ تو یہ سازشی فتنے کا دوسرا دور ہے جس کو ہم نے داخلی دور سے تعبیر کیا ہے۔ سازشی فتنے کا ایک تیسرا دور اور ہے جو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اوپر جا کر کے ختم ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ضروری ہے کہ اس سبائی فرقے میں اور سازشی فرقے میں کتنے قسم کے لوگ کار فرما تھے، کام کر رہے تھے۔ یہ تاریخی اوراق سے جو نچوڑ کر کے اپنے مطالعے کی روشنی میں باتیں کی گئی ہے تو ہماری معلومات کے مطابق 7 قسم کے لوگ ایسے تھے جو اس سبائی فتنے کا شکار تھے۔ سب سے پہلے تو وہ جو اصل تحریک کے منصوبہ ساز لوگ تھے، اصل اوپر کے لوگ تھے، یہ وہ یہودی تھے جو تحریک کا اصل منصوبہ بنا رہے تھے۔ دوسرے باغی طبیعت لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو زیادہ تر عرب کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے لیکن قریش کی قیادت سے جلتے تھے۔ وہ توجہ سے سنیے گا، معذرت کے ساتھ کہنی نہیں چاہیے بات، نچوڑ آپ کو اس طرح 7 رکنی شکل میں نہیں ملے گا، اس لیے آپ اس کو توجہ سے سنیے گا۔ تحریک کے اصل بانی یہودی، پھر دوسرے قسم کے لوگ باغی طبیعت لوگ کہ وہ لوگ جو زیادہ تر عرب کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے لیکن یہ چاہتے تھے کہ قیادت قریش کے ہاتھ میں آ جائے۔ تیسرے قسم کے لوگ یہ خود پسندی میں مبتلا لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو صرف خود کو اپنی دینداری پر عامل سمجھتے تھے، ان میں تنقید کا مادہ غالب تھا۔ یہ لوگ بعد میں تحریک سے الگ ہوئے اور خوارج کے نام سے مشہور ہوئے۔ خوارج اپنے آپ ہی کو مسلمان کہتے تھے، باقی سب کو کافر کہتے تھے۔ خوارج انہی بدماشیوں میں پہلے شامل تھے۔ چوتھے سزا یافتہ لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو حکومت کی طرف سے کسی جرم میں معقوب ہوئے تھے، پٹائی کر دی گئی تھی اور اب بدلہ لینے کے لیے یہ حضرت عثمان غنی کی حکومت کے خلاف چڑھنے لگے تھے۔ پانچویں قسم کے لوگ دنیا کے حریص لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دولت کے بھوکے تھے اور سرکاری خزانوں میں جمع ہونے والے پیسے کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چھٹے قسم کے لوگ عہدے کے حریص لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو من پسند عہدہ نہ ملنے کی وجہ سے اس تحریک کا حصہ بن گئے تھے۔ اور ساتویں قسم کے لوگ وہ عوام تھے جو بالکل خالی ذہن تھے، سادہ لوگ تھے، ان میں کسان اور مزدور تھے۔ اس قسم کے لوگ اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ تھے جو اس فتنے کا شکار ہوئے ہیں۔ اس سازشی فتنے میں سبائی فتنے کے بنیادی جو مقاصد تھے وہ 4 مقاصد تھے جو تاریخ میں لکھے ہیں، اور ترتیب کے ساتھ ان لوگوں کا منصوبہ یہ تھا کہ یا تو اس پر کریں گے، یہ ناکام ہوگا تو ایسا کریں گے، یہ ناکام ہوگا تو ویسا کریں گے۔ تھوڑا سا صبر کر کے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے۔ پہلا ان کا مقصد یہ تھا کہ مدعی خلافت کو سامنے لایا جائے۔ اس منصوبے کی ترتیب یہ تھی کہ عراق اور مصر کے لوگوں کو جو بنو ہاشم کی طرف زیادہ مائل ہیں استعمال کر کے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جائے، اور اس میں مدینے کے 3 اکابر حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو شامل کر لیا جائے۔ یہ پہلا مقصد تھا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو اگر مذکورہ بالا رخ پر عمل نہ ہو سکا تو حضرت عثمان غنی سے زبردستی استعفا لے لیا جائے۔ مسند خلافت خالی ہوتے ہی اکابر مدینہ سے اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور مدینے کے لوگ جس کے اوپر متفق ہو جائیں تو اس پر اتفاق نہ کیا جائے بلکہ اختلاف کیا جائے تاکہ مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر اتفاق ہو جاتا تو پھر مسلمانوں کی خلافت چل پڑتی، اور اصل اتفاق نہیں تھا بلکہ اختلاف کرانا تھا۔
اگر یہ بھی ناکام ہو جائے، زبردستی استعفا لینے کی کوشش کی گئی، حضرت عثمان غنی نے استعفا دیا نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے کہ اگر حضرت عثمان استعفا نہ دے تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس قتل کا الزام حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ام المؤمنین سمیت دیگر صحابہ پر لگا کر افراتفری کا ماحول قائم کر دیا جائے، جس سے یہ اکابر ناقابل اعتماد ہو جائیں گے اور مہاجر اور انصار کسی پر اعتماد نہ کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی طاقت بکھر جائے گی، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اب یہ جو تو آ رہا ہے، اس پر ان لوگوں نے چوتھی صورت پر عمل کیا ہے، وہ یہ کہ اگر پھر بھی مہاجرین اور انصار کسی شخصیت پر متفق ہو جائے تو پروپیگنڈا اس طرح بڑھایا جائے کہ اسی شخص نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے پہلے خلیفہ حضرت عثمان کو مروایا ہے، اور اس بات کو اس قدر بڑھا دیا جائے کہ پرانے خلیفہ کے عقیدت مند علماء کسی بھی طرح نئے خلیفہ پر اعتماد نہ کر سکے اور جنگ چھڑ جائے، جو مسلمانوں میں اختلاف کی دیوار قائم ہو جائے۔ تو یہ جو چوتھی چیز ہے، اس پر عمل کیا۔ اب اس عمل کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ مشاجرات صحابہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، صحابہ میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور یہ جو صحابہ میں اختلافات شروع ہوئے ہیں، اس اختلاف کو مشاجرات صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں امت کا موقف یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، زبان کو روکا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سے لے کر کے اپنے اکابر تک کے حوالے درج کیے ہیں۔ مشاجرات صحابہ میں زبان کو کیوں روکا جائے، اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں، عنوان کے طور پر وجہ بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ صحابہ عادل ہیں، اگر مشاجرات کے سلسلے میں آپ بولیں گے صحابہ کی عدالت باقی نہیں رہے گی۔ صحابہ عادل کیوں ہے، یہ مستقل عنوان ہے۔ دوسری بات، صحابہ کی عدالت کا کیا خاصہ ہے، کیوں عادل مانا جا رہا ہے؟ بہت مختصر جواب، اس لیے کہ وہ صحابی۔ کل آپ کے سامنے اس پر بات آ چکی ہے کہ کمال جو صحابہ کا ہے وہ صحبت کی وجہ سے ہے، کسی دوسری وجہ سے نہیں۔ تیسری وجہ کہ آپ مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں بات کیوں نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ مشاجرات کے سلسلے میں بات کریں گے تو صحابہ پر تنقید کریں گے، اور صحابہ کے یا تو علم پر تنقید کریں گے، یا صحابہ کے عمل پر تنقید کریں گے، یا صحابہ کی سمجھ پر تنقید کریں گے، اور تنقید کرنے والے کا علم زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم صحابہ کے علم پر تنقید کریں تو علم ہمارا زیادہ، عمل پر تنقید کریں تو عمل ہمارا زیادہ، فہم پر تنقید کریں تو فہم ہماری زیادہ۔ تو تنقید کسی بھی طریقے سے روا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی 6 وجوہات ہم نے تحریر کی ہیں۔ چوتھی وجہ کہ صحابہ کے سلسلے میں مشاجرات صحابہ کو کیوں نہ بیان کیا جائے، یہ جو بنیادی وجہ ہے کہ صحابہ کے مشاجرات کو تاریخی روایات کی بنا پر اچھالا جاتا ہے، جبکہ تاریخی اور حدیثی روایات میں فرق ہوتا ہے۔ تاریخی روایات کو پرکھنے کے کچھ اصول ہیں اور حدیثی روایات کو پرکھنے کے کچھ اصول ہیں۔ 4 اصولوں کی روشنی میں ہم نے تاریخی روایات اور حدیثی روایات میں فرق کیا ہے۔ اخیر میں ایک بات یہ کہ اگر بعض روایات سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشاجرات جیسا کہ واضح ہیں وہ پیش کر دیے جائیں، بالکل صحیح روایات ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ تو بات وہی ہے، مختصر کہ کف لسان اختیار کرنا ہے، زبان کو روکنا ہے، اس لیے کہ وہ عادل ہیں، اور عادل کے اوپر اگر کف لسان نہ کیا جائے تو عدالت مجروح ہو جائے گی۔ یہ اصولی طور پر آپ کے سامنے اس موضوع پر باتیں تھیں۔ بقیہ اب جو تفصیلات ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین، مشاجرات صحابہ کے صرف یہ 2 عنوان ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ بقیہ جو اس کے علاوہ عنوان ہیں وہ سب چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو جنگ جمل جنگ صفین پر اگر ہم تفصیل سے بات کریں تو یہ واقعاتی شکل میں بات ہوگی، اصولی بات آپ کے سامنے جو ہو سکتی تھی وہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تقدس کے پتہ اور اس کی ترجمانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔